کہ کائنات نہ اسے پہلے اسی مجلس دیکھی ہے نہ اس کے بعد اسی مجلس دیکھی گئی. روئے زمین پہ وہ یکتا مجلس تھی جو ایک دفعہ قائم ہوئی. اور اس میں مجھے اور آپ کو بہت سے اصول ملتے ہیں، اسلام کی بنیادی تعلیمات ملتی. ایک موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلفائے راشدین یاروں کے ساتھ بیٹھے ہیں. جب بندہ یاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو دل کی بات کی جاتی ہے آپس میں، خاص جگری دوست، بے تکلف دوست. تو پیغمبر اصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں آج اپنے دل کی بات نہ کہہ دوں. انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ خلفائے راشدین نے کہا محبوب ضرور کہیے. آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں. تین چیزیں محبوب. فرمایا پہلی چیز تو خوشبو ہے. اس میں ایسا مضمون ہے کہ عمل سے تعلق رکھتی ہیں یہ ساری باتیں. اگر ہم کسی درجے میں ہم اپنانے کی کوشش کر لیں گے تو دنیا اور آخرت بن جائے گی. فرمایا پہلی چیز خوشبو، یہ مجھے بڑی محبوب، بہت پسند. تو خوشبو یہ مسنون عمل ہے. ہم خوشبو لگائیں، تحفہ دیں تو خوشبو کا تحفہ دیں، مسنون تحفہ ہے. لیکن یاد رکھنا ایسی خوشبو نہ ہو جو دوسرے کی تکلیف کا ذریعہ بن جائے. آج کل تو پتہ نہیں ہر کوئی بنا رہا ہے. اب میں نے خوشبو لگائی، یہ سنت سمجھ کے ساتھ والے کے سر میں درد ہو گیا، کیا بنے گا؟ لگاؤ، اچھی خوشبو لے کے لگاؤ، قیمتی چیز لے کے لگاؤ. نبی کی ادا کو ادا کرنا ہے تو اس پہ اگر خرچہ ہو جائے گا ثواب بڑھے گا. تو ایسی خوشبو استعمال کرو جو ساتھ والے کی راحت کا ذریعہ بنے، ذہنی مسرت کا سبب بنے. یہ نہیں کہ مطلق خوشبو استعمال کرنی ہے دوسرے پہ جو بھی گزرتی رہے. نہیں، اس سے تو بہتر ہے نہ لگاؤں میں، دوسرے کی تکلیف کا ذریعہ بن جائے. فرمایا خوشبو مجھے دنیا میں بہت محبوب. اور دوسری چیز فرمایا نیک بیوی مجھے بہت محبوب ہے. نیک بیوی، خوشبو بھی ذہنی فرحت کا ذریعہ بنتی ہے، نیک بیوی بھی ذہنی سکون کا ذریعہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں وہ چیزیں بتائی ہیں جن کا محور ذہنی ٹھنڈک اور ذہنی سکون ہے. فرمایا نیک بیوی مجھے محبوب. اب ہم کہیں گے بس بیوی ملے، نیک ہو، بنی بنائی ہو، بس ٹھیک ہے، میں جیسے کیسا بھی ہوں. آج شادیاں کیوں نہیں کامیاب ہو رہی؟ ہر لڑکی کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے زندگی کا اچھا ساتھی مل جائے، لیکن خود اچھا ساتھی بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیسے کامیاب ہوگی یہ زندگی؟ تاڑی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے تو پھر ماتم ہی ہو سکتا ہے، پھر تو گھر میں ماتم ہی ہوگا.
اگر میں زندگی کا اچھا ساتھی چاہتا ہوں تو مجھے بھی اچھا ساتھی ثابت ہونا پڑے گا، زندگی خوشحال گزرے گی۔ تو بیوی یہ محبوب پیغمبر کی پسندیدہ چیزوں میں ایک نعمت ہے، تو ہم اس کو نعمت جانیں اور نعمت کی قدردانی کی جاتی ہے۔ آج جو خاوند بیوی کی قدر کرتا ہے نا، ہم اسے تانا دیتے ہیں، یہ زن مرید ہے۔ زن مرید پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے تو بھائی جملہ سنا ہوا ہے نا، استعمال کرتے رہتے ہیں۔ زن مرید اسے کہتے ہیں جو اپنی بیوی کے لیے اپنی قبر بھی خراب کر دے، اس کی چاہتیں فرمائشیں ہیں، حلال کمائی سے پورا نہیں کر سکتا، اب حرام کی طرف بڑھنے لگا۔ بیوی کو خوش کرنا، اس کی چاہتیں پوری کرنی ہے، جائز ہو ناجائز ہو جیسے ہو۔ اب جو بیوی کے خاطر حرام کی طرف قدم بڑھائے گا، یہ ہے زن مرید، جس نے بیوی کے پیچھے اپنی قبر بھی خراب کر دی، اسے اپنی قبر اور حشر کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ اصل زن مرید یہ ہے جو بیوی کی قدر کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، محبت دیتا ہے، یہ اپنے نبی کا مرید ہے، نبی کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے۔ محبوب نے محبتیں دی، پیار دیا ہے، اور آپ نے بیوی کو اپنی محبوب ترین چیزوں میں شامل کیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ امی عائشہ کو نام سے نہیں پکارتے تھے، حمیرہ کے لقب سے پکارتے تھے، یا نام کو مختصر کر کے عائشہ نہیں یا عائش، اس میں محبت جھلکتی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کو کتنی محبوب تھی۔ تو ہم بھی اگر بیوی کو محبوب رکھیں گے جو نبی کے ہاں محبوب ہے، تو ہم اور آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ یہ ہیں وہ اپنانے کی چیزیں، نبی کی تعلیمات۔ آج کا خاوند بات بات پہ تانا دیتا ہے بیوی کو، ہر بات پہ تانا۔ یاد رکھنا، میرے رب کو تانا پسند نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، پسند نہیں، برداشت ہی نہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جب شفاعت کبریٰ مکمل ہو جائے گی تو جہنم میں وہ ایمان والے رہ جائیں گے جو کمزور ترین ایمان والے ہوں گے، یہ سمجھے سوائے اللہ کے قدرت کے نگاہ کے اور کوئی معلوم نہیں کر سکے گا۔ شفاعت کبریٰ مکمل، وہ جہنم میں رہ گئے، اب لات و عزیٰ کے پجاری انہیں تانا دیں گے۔ کیا ملا ہے خدا کو ماننے سے؟ جہاں ہم پڑھے وہاں تم بھی پڑھے ہو، رب کو پسند نہیں آئے، برداشت نہیں ہوگا یہ تانا کہ لات و عزیٰ کے پجاری تانا دے رہے ہیں، اگرچہ کمزور ترین ایمان والے ہیں۔ رب کی رحمت کو یہ تانا برداشت نہ ہوگا تو اللہ اپنی قدرت کا ہاتھ جہنم میں ڈال کے اس کمزور ترین ایمان والوں کو نکال لیں گے۔ تانا نہیں برداشت ہوا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، مک لگا تو کبے کا حقوق بھی نکل گیا، وہ تو کام بن گیا۔ لیکن بتلانا یہ ہے کہ اللہ کو تانا برداشت نہیں۔ اور آج کا خاوند ہر بات پہ بیوی کو تانا، یہ رب کو نہیں برداشت۔ بیوی تو برداشت کر لے گی مجبور ہو کے، کم بیویاں ہوں گی جو بول پڑیں گی یا جو بھی ہے، لیکن عام جو صورتحال معاشرے میں رب نہیں برداشت کرتا۔ اس لیے دو چیزوں سے ہمیشہ کے لیے بچنا، ایک ٹو لگانے سے، ایک ٹوک مارنے سے۔ یہ بعض مزاج ہوتے ہیں، بات بات پہ ٹو لگائیں گے، جستجو تجسس میں ہوں گے، یہ اس نے یہ کام کیوں کیا، یہ کیا بات کر رہی تھی، ادھر گئی کیوں گئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔
بات بات پہ تجسس اور ٹو لگانا اور دوسرا ٹوک مارنا، ان دو کاموں سے خاوند کو بچنا چاہیے۔ اگر بیوی ایسا کر لے تو پھر تو خاوند آگ بگولا ہو جاتا ہے، خود برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ بیوی وہ نعمت ہے جو اللہ کے محبوب کو پسند ہے۔ تو اگر میں دنیا کے گھر کو جنت کا گھر بنانا چاہتا ہوں تو مجھے کردار ادا کرنا ہوگا۔ الرجال قوامون علی النساء، خاوند گھر کا منیجر ہے، مینجمنٹ تو اس نے کرنی ہے۔ فرمائے ایک خوشبو پسند، ایک بیوی پسند۔ وہ لیلا مجنوں کی جب باتیں مشہور ہوئی نا تو وقت کے حکمران کو بڑا تعجب ہونے لگا، واقعات سنتا رہتا تھا۔ کبھی مجنوں بیٹھا کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، بھائی کیوں؟ یہ لیلا کی گلی سے گزرا ہے۔ کبھی اس کی در و دیوار کو چوم رہا ہے۔ تو وقت کے حکمران نے لیلا کو بلوایا کہ میں بھی دیکھوں کیا چیز ہے۔ دیکھا تو بڑا حیران ہوا، لیلا سے پوچھا لیلا تیرے میں کیا حسن ہے، مجنوں مرتا ہے تیرے پہ؟ اس نے بڑا عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا مجنوں کی نگاہوں سے دیکھ، پھر پوچھوں گی میرے میں کیا حسن ہے۔ پہلے تو مجنوں کی نگاہوں سے تو دیکھ مجھے۔ اگر آج ہر خاوند اپنی بیوی کو مجنوں کی نگاہوں سے دیکھنے لگ جائے تو وہ اس کے لیے لیلا سے کم نہیں ہے۔ لیکن وہاں تو ہم نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، غصے کی نظر سے دیکھتے ہیں، اجنبیت کے انداز میں دیکھتے ہیں۔ کوئی ملازمہ تو نہیں لے کے آیا، گھر کی ملکہ ہے، گھر والی ہے، اس کا مقام تو دیکھو۔ تو محبوب پیغمبر نے فرمایا خوشبو پسند، بیوی پسند۔ اور تیسری بات فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو تینوں چیزیں ٹھنڈک کا ذریعہ ہے، ذہنی سکون کا ذریعہ۔ خوشبو سے بھی ذہنی ٹھنڈک ملتی ہے، بیوی بھی ذہنی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتی ہے، اور نماز میں فرمایا ہے ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب یہ تین امور ہیں، پوائنٹ مجھے اور آپ کو مل گئے۔ اگر میں چاہتا ہوں میں ڈپریشن سے محفوظ رہوں، مجھے ذہنی سکون ہو، ذہنی ٹھنڈک اور اطمینان ملے، یہ تین کام۔ خوشبو کو سنت کی نیت سے استعمال کروں، بیوی سے محبت